بار دیگر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تمام تر شہدائے ملت جعفریہ کو یاد رکھتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ سب مل کے دعا امام زمانہ۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد
ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ رسول خدا کا بڑا مشہور اور معروف قول ہے کہ فرمایا ان الحسین مصباح الہدیٰ، کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے۔ یاد رکھیے چراغ کی اہمیت روشنیوں میں نہیں ہوتی، چراغ کی اہمیت اندھیروں میں ہوتی ہے۔ اگر ہر جگہ ظلمت ہی ظلمت ہوگی، ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ان اندھیروں میں اگر خدا نے کسی کو باعث ہدایت بنایا تو وہ وجود مبارک ہے امام حسین علیہ السلام۔ لیکن یہ خصوصیت امام حسین، حالانکہ اہل بیت کے لیے دوسرا جملہ ضرور استعمال ہوا، فرمایا وَسَفِینَةُ النَّجَاةُ، اور کشتی نجات بھی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَسَفِینَةِ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کس کی طرح ہے؟ کشتی نوح کی طرح ہے۔ لیکن یہ جو لفظ چراغ ہے پروردگار عالم نے یا رسول گرامی میں اگر خصوصی طور پر استعمال کیا ہے تو وجود مبارک امام حسین کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ امام حسین کے لیے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ یہ واحد وجود تھا جس کو خدا نے صرف 61 ہجری میں نہیں، ہر زمانے میں چراغ ہدایت بنا کے رکھا ہے۔ آج ہم مثلا خدا کو مانتے ہیں، رسول خدا کو مانتے ہیں، امیر المؤمنین کو مانتے ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں، قیامت و صوم و صلاۃ و زکوٰۃ کو مانتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے اگر ہم نے خندق بھی سنی تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے۔ ہم نے خیبر بھی سنی تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو ہم میں سے کسی کو 12 اماموں کی پہچان نہ ہوتی۔ ہم نے خلافت بھی سنی تو کس کی وجہ سے؟ مولا حسین کی وجہ سے۔ کیونکہ ہم نے امیر المؤمنین علی کو بھی پہچانا تو کس کی وجہ سے؟ مولا حسین کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے کہ امیر المؤمنین کو پہچانا مولا حسین کی وجہ سے؟ کیونکہ تم نے خیبر سنی، خندق سنی، شجاعت کے قصے سنے، کہاں سے سنے؟ منبر حسین سے سنے۔ اگر منبر حسین نہ ہوتا تو آج ہمیں کس چیز کا پتہ ہوتا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھ کے پہچانا ہے اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مجلس میں آ کے جانا ہے۔ یہ فرش عزاء ابا عبداللہ الحسین تھا جس نے لوگوں کو کیا عطا کی ہے؟ ہدایت عطا کی ہے۔ فرمایا ہر زمانے میں جب ظلمتیں چھا جائیں گی تو میں نے ایک وجود کو باعث چراغ و ہدایت بنایا، اور وجود کس کا وجود ہے؟ امام حسین ابن علی کا وجود ہے۔ ایران میں شہنشاہ ایران کا جب زمانہ تھا محمد رضا شاہ، اس زمانے میں مجلس امام حسین پہ پابندی، جلوس پہ پابندی، ذکر امام حسین پہ پابندی۔ جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں باکو کے شیعوں کا حال، آذربائیجان کے شیعوں کا حال، شیعہ تو ہیں پر کیونکہ فرش عزاء حسین نہیں ہے تو ان میں شیعوں والا رنگ بھی نہیں ہے۔ یہ رنگ اس کے اندر ہوتا ہے جس کے محفلوں میں، جس کے معاشرے میں فرش عزاء ابا عبداللہ الحسین بچھایا جاتا ہے کہ جب پابندی لگی ذکر امام حسین پہ، اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین فرمائے زار و قطار رونے لگے، بہت زیادہ گریہ کرنے لگے۔ ایک بار لوگوں نے دلاسا دیا، اگلے دن آئے پھر رو رہے ہیں، اس سے اگلے دن آئے پھر رو رہے ہیں، جیسے ان کے اوپر کوئی بہت بڑی قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ تو کسی شاگرد نے اعتراض کیا، قبلہ آپ اتنا رو رہے ہیں، مجلس امام حسین پہ پابندی لگ گئی ہے کہ مجلس تو ایک مستحب عمل ہے، چلو واجب پہ پابندی لگتی آپ روتے، آپ ایک مستحب عمل کے لیے اتنا گریہ کر رہے ہیں۔ اس عالم نے کہا کہ تو صحیح رہے ہو مستحب عمل ہے، لیکن یہ کائنات کا واحد مستحب ہے جس کے اندر سے کئی واجب باہر نکلتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا مستحب عمل نہیں ہے جو انسان کو واجب عمل کی طرف رغبت دلائے کہ یہی ذکر حسین تھا جو لوگوں کو حر بنا رہا ہے، یہی ذکر حسین ہے جو لوگوں کو حبیب ابن مظاہر بنا رہا ہے، یہی ذکر حسین ہے جو لوگوں کو ظالم اور مظلوم کی پہچان دلا رہا ہے، یہی ذکر حسین ہے جو لوگوں کی دلوں میں شہادت کے جذبے کو ابھار رہا ہے۔ اگر ذکر حسین نہ ہوتا تو آج نسلیں بہادر نہ ہوتی، اگر ذکر حسین نہ ہوتا تو آج یہ عزتیں نہ ہوتی، اگر ذکر حسین نہ ہوتا تو شیعت کا سراج فخر سے بلند نہ ہوتا۔ تو یہ ذکر حسین ہے جس نے نسلوں کو کیا عطا کی ہے؟ بہادری عطا کی ہے۔ آج دنیا کی ہر قوم کے
پاس چلے جاؤ، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو ذکر ابا عبداللہ الحسین کی کمی ہے۔ نمازیں رکھی ہوئی تھیں، روزے بھی ان کے پاس تھے، حج و زکوٰۃ و تراویح بھی ان کے پاس تھیں، لیکن ان سب کے باوجود ان کو عزتیں نہ ملیں، اور تمہیں ذکر حسین کی وجہ سے خدا نے عزت عطا کی۔ آج پوری امت میں جس کا سر فخر سے بلند ہے وہ کس کا بلند ہے؟ جو علی بن ابی طالب کا چاہنے والا ہے۔ تو آپ کو کون بہادریاں دے رہا ہے؟ فرش عزائے حسین دے رہا ہے۔ فرمائیے چراغ ہدایت ہے، ہر زمانے میں چراغ ہدایت ہے۔ اتنی ذکر امام حسین کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ مثال کے طور پہ پروردگار عالم تو جانتا تھا کہ یہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہدایت کے لیے 11 امام بھیجے، وہ بھی شہید ہو گئے، 12ویں سرکار کو پردہ غیب میں بھیج دیا گیا۔ اب سوال ہے امت کو ہدایت دے گا تو کون دے گا؟ امت کو سمجھائے گا تو کون سمجھائے گا؟ یہ امت نہ رسول کو دیکھ پا رہی ہے، یہ امت نہ کسی اہل بیت میں سے کسی کو دیکھ پا رہی ہے، اور دوسری طرف وہ معاشرہ جو دن بدن نسلوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو لوگوں کو دنیا پرستی میں اتنا مشغول کر رہا ہے کہ یہ ذکر خدا سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو امت سوال تو کرے گی، پروردگارا تم نے ہر امت کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا، میرے لیے ہدایت کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ پروردگارا ہر امت کو سمجھانے کے لیے نبی کو بھیجا یا ولی کو بھیجا، تو اللہ کی آواز آئے گی میں نے تمہارے لیے بھی ہدایت کا بندوبست کیا ہے، اور اس ہدایت کے بندوبست کا نام ہے کشتی حسین ابن علی۔ فرمائیے فرش ازانی آغا ششتری کہتے ہیں جب حسین کی مجلس میں آؤ یہ تصور کیا کرو کہ خیمہ حسین کے اندر بیٹھے ہو، اور یہ خیمہ متصل ہے کس کے ساتھ؟ ابا عبداللہ حسین کے ساتھ متصل ہے۔ اور بالفرض کہتے ہیں اگر خدا 1,00,000 نبی بھیج بھی دیتا مثلا، تو وہ 1,00,000 نبی کتنے لوگوں کی ہدایت کرتے؟ ایک وقت میں 1,00,000 نبی 1,00,000 گاؤں میں چلے جاتے، 1,00,000 شہروں میں چلے جاتے۔ مثلا اگر آپ کے گاؤں میں کوئی نبی ہوتا تو دوسرا گاؤں کیا ہوتا؟ خالی ہوتا۔ لیکن خدا نے ایسا بندوبست کیا کہ دنیا کا کونا کونا ہدایت سے خالی نہ رہے، کہ جہاں جہاں حسینی ہوگا وہاں وہاں فرش عزائے حسین ہوگا۔ یہاں سے یورپ، UK، امریکہ، کینیڈا، جہاں جہاں تک چلے جاتے ہو وہاں وہاں تک ذکر ابا عبداللہ حسین ہے۔ تبھی خدا نے شیعوں میں ایک خاصیت رکھی ہے، شیعہ نسلیں بہادر ہوتی ہیں، شیعہ نسلیں ظالموں کی حمایت میں کھڑی نہیں ہوتی، شیعہ نسلیں ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ آپ کو یہ ہمت و جذبہ کس نے دیا؟ امام حسین نے دیا۔ یہاں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بچے سے لے کے بڑا آتا ہے۔ اور ابھی ذاکر صاحب نے مصائب پڑھے تو مصائب آپ کے دل میں کیا پیدا کرتا ہے؟ دشمن حسین کی نفرت پیدا کرتا ہے۔ اللہم ارزقنی البراءہ، اے خدا مجھے رزق براءت عطا فرما۔ انسان کا ایمان ہی کامل نہیں اگر اہل بیت کے دشمنوں کی نفرت اس کے دل میں نہ ہو۔ اور یہ نفرت کس چیز سے ہے؟ اس وجود کے کردار سے نفرت ہے کہ یزید ظالم تھا، شمر ظالم تھا۔ اس نے بچپن سے سنا کوئی تھا جس نے 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر لگایا، اس نے سنا کوئی تھا جس نے 4 سالہ بچیوں کو تماچے مارے، اس نے سنا کوئی تھا جو لاشوں کو پامال کر رہا تھا۔ اب اس کے ذہن میں ایک نقشہ بنا کہ جو بچوں کو مارتا ہے وہ قابل محبت نہیں ہوتا، جو ظلم کرتا ہے وہ قابل محبت نہیں ہوتا، جو نسلوں کو پامال کرے وہ قابل محبت نہیں ہوتا۔ اب جب قابل محبت نہیں ہے تو اس نے کیا کہا؟ اس کے وجود پہ کیا ہے؟ لعنت ہے۔ یہ فرق ہے شیعہ نسلوں میں اور غیر شیعہ میں۔ آج ان کے پڑھے لکھے مفتی حافظ قرآن بھی ہیں، بخاری بھی یاد ہے، مسلم بھی یاد ہے، اور ان سے پوچھئے کہ جناب یزید نے ظلم کیا کہ نہیں؟ کہتے ہیں بڑا ظلم کیا۔ اور پھر پوچھنے والا کہتا ہے آپ مانتے ہیں ظلم کیا؟ کہاں مانتے تو ہیں ظلم کیا۔ تو کہا کہ اگر مانتے ہو تو ایک لعنت بھی بھیج دو۔ تو جب لعنت کی باری آتی ہے گویا گلے میں ہڈی اٹک جاتی ہے، کہتے نہیں بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ شیعوں کا کام ہے، ہاں قیامت میں دیکھا جائے گا۔ ہم کہتے تو ہیں ظلم کیا، تو قرآن پڑھا پر جرت لعنت نہ ملی، حدیث پڑھی پر جرت لعنت نہ ملی، بخاری کو حفظ کر دیا جرت لعنت نہ ملی،
اور حسین نے کتنی جرت دی، پوری دنیا کے کسی بھی فرش عزا پہ چلے جاؤ، 7 سال کے بچے کو بھی کھڑا کرو گے اور پوچھو گے یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں، میں نے کہا تو پوچھے گا، وہ 3-4 بھیج کے بتا بھی دے گا۔ یہ دنیا کی واحد نسل ہے جس کو امام حسین نے اتنی معرفت عطا کی ہے کہ یہ ظالم کو للکارتا ہے، یہ مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ تبھی آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے تو کس کے ساتھ مسئلہ ہے؟ حیدر کرار کے چاہنے والوں سے مسئلہ ہے۔ بھئی ایک اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ مسئلہ ہے، جنگی جہاز بھی اس کے مقابلے میں، ساری طاقتیں اس کے مقابلے میں، سارا پیسہ اس کے مقابلے میں۔ تو میں نے کسی جوان کو کہا، میں نے کہا ذرا سوچو تو صحیح اس کو مسئلہ کیوں ہے؟ تو کہا مولانا کیونکہ وہ اسلامی ملک ہے۔ میں نے کہا اسلامی تو ہم بھی ہیں، لیکن شہباز شریف تو جھپیاں ڈال رہا ہے، ہاں نوبل کے نام دیے جا رہے ہیں۔ اسلامی تو بنگلہ دیش والے بھی ہیں، اسلامی تو ملیشیا والے بھی ہیں، اسلامی تو آذربائیجان والے بھی ہیں، اسلامی تو سعودی عرب والے بھی ہیں۔ مسئلہ اس ایک اسلامی سے کیوں ہے؟ جس طرح مسلمانوں کو سارے مسلمانوں سے مسئلہ نہیں، مسلمانوں کو مسئلہ صرف ایک فرقے سے ہوتا ہے، اور امریکہ کو بھی صرف ایک مسلمان سے مسئلہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں 2 طرح کے اسلام ہیں، ایک وہ اسلام جو سقیفے کے بعد بنا، ایک وہ اسلام جو حسین نے کربلا میں سمجھایا۔ تو کربلا والے اسلام سے ہر ظالم کو مسئلہ ہے، کیونکہ وہ اسلام کہتا ہے کہ 1400 سال پہلے کی سنتوں اور روایتوں میں رہو، نماز پڑھنی ہے پڑھو، امریکہ کو مسئلہ نہیں، حج کرنا ہے کرو، اسے مسئلہ نہیں، اپنے کمروں میں بیٹھ کے خانقاہیں بنا کے خدا کا ذکر کرو، اسے مسئلہ نہیں، صبح سے شام تک اللہ اللہ کرو، اسے مسئلہ نہیں۔ کہ مسئلہ فکر حسین سے ہے، کیونکہ یہ اسلام انسان کی ذات تک نہیں رکتا، حسین کا اسلام ہر کسی کو اسلامی بناتا ہے۔ کہا یہ تو بتاؤ کہ حسین نے یزید سے نفرت کی تھی، پر یہ نہ سکھاؤ کہ تم نے ہر یزید سے نفرت کرنی ہے۔ یہ تو بتاؤ کہ حسین بڑے بہادر تھے، لیکن اپنی نسلوں کو بہادر نہ بنانا۔ یہ تو بتاؤ وہ کسی ظالم کے مقابلے میں نکلے تھے، لیکن یہ نہ سکھانا کہ ہم نے بھی ظالموں کے مقابلے میں نکلنا ہے۔ بس وہ تاریخ کی چیز تھی، تاریخ میں رکھو۔ یہ کیا ہے کہ تم 61 ہجری کے حسین کو 2026 میں نکال کے کھڑا کر دیتے ہو۔ کہا کل کی کربلا ہے، اس کربلا کو آج کی کربلا نہ بناؤ۔ ہاں کچھ لوگ تھے جنہوں نے ممبر پر بھی امام حسین کے ذکر کو محدود کرنا چاہے۔ ہاں کربلا کا واقعہ ہے، یہ کیا چکر ہے کہ آپ اس واقعے کو اپنے حالات میں لے کر گھول رہے ہو، اپنی زندگی میں لے کر آ رہے ہو۔ تو کچھ وہ تھے جنہوں نے صرف خیبر سنائی، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے خیبر سنائی بھی اور خیبری بننا سکھایا بھی۔ کچھ وہ تھے جن کی نسلوں نے صرف خیبر سنی، کچھ وہ تھے جنہوں نے خیبر سنی بھی اور خیبر شکن میزائل بنا کے وقت کے یزید کو مارا بھی۔ یہ وہ شجاعت حیدری ہے کہ مولا فرماتے ہیں عیشیو کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا۔ مولا کس چیز میں باعث زینت بن؟ دنیا کا حسین ترین وجود کس کا ہے؟ امیر المومنین کا ہے۔ اب کوئی کسی کو کہے کہ سلمان بنو، کہ سلمان کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔ صلاحیت تھی کہ منا اہل البیت بن سکا۔ زبیر کے لیے فرمایا کہ قریب تھا کہ منا اہل البیت بنے، پر اس کے بیٹے نے اسے گمراہ کیا، علی کے راستے سے کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا۔ کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ لباس کیا ہے؟ آپ کی زینت ہے۔ انگوٹھی کیا ہے؟ آپ کی زینت ہے۔ بال کیا ہیں؟ آپ کی زینت ہے۔ انسان اچھا جوتا پہنتا ہے، وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ باعث زینت ہے۔ مولا فرماتے ہیں علی کے لیے باعث زینت بنو۔ ہاں دیکھو انگوٹھی کوئی اور پہنے، اس کے ہاتھ پہ اچھی لگے، میں پہنوں اچھی نہ لگے، تو مطلب اس کے لیے زینت ہے، میرے لیے زینت نہیں ہے۔ ایک لباس وہ پہنے اس پہ اچھا لگے، پر میں پہنوں مجھ پہ اچھا نہ لگے، تو آپ کہیں گے اس بدن پہ زینت بنا رہا ہے، لیکن اس بدن پہ اچھا نہیں لگ رہا۔ کہا ایسے بنو جب علی کے ساتھ کھڑے رہو تو زینت علی لگو، تمہارا نام آئے تو دنیا بھی بولے ہاں بھائی کس کا ماننے والا ہے۔
علی کا ماننے والا ہے۔ تیری شجاعت کو دیکھ کے بولیں کہ کس کا ماننے والا ہے؟ علی کا ماننے والا ہے۔ دیکھو جو میدان چھوڑ کر گئے آپ آج تک ان کو علی والا نہیں مانتے ہو، لیکن جو مالک کی طرح ڈٹ کے لڑتا رہا آپ کہتے ہو علی والا ہے، جو حر کی طرح لڑتا رہا آپ کہتے ہو علی والا ہے، جو حبیب ابن مظاہر کی طرح میدان جنگ میں لڑتا رہا آپ کہتے ہو علی والا ہے۔ تو فرمایا فرش عزا تجھے کیا دیتا ہے؟ زینت دیتا ہے۔ زینت کیا ہے؟ علی کی بہادری مومن کے لیے زینت ہے، علی کی سخاوت مومن کے لیے زینت ہے۔ اور اگر ان زینتوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح ہمیں اپنی صفات میں مزین بناتے ہیں، تو اس کا ایک میدان امام حسین نے بنایا ہے، اور اس میدان کا نام ہے اربعین ابا عبداللہ الحسین۔ واللہ اگر ان زینتوں کو دیکھنا ہو کربلا چلے جاؤ۔ کبھی دیکھا دنیا میں 30-25 ملین لوگ، اور 25 کے 25 ملین لوگ کیا بن جائیں؟ سخی بن جائیں۔ 25 کے 25 کے اندر ایثار کا جذبہ آ جائے، 25 ملین لوگ ایک دوسرے کی خدمت پہ لگ جائیں۔ یہاں کون ہے جو کسی مومن کے جوتے کو پالش کرے؟ اس کو کیا ہو جاتا ہے کربلا جا کے؟ یہ مومنوں کے جوتے پالش کرتا ہے۔ یہاں کون ہے جو کسی مومن کے کپڑے جا کے اپنے گھر میں دھو کے اور صاف ستھرے استری کر کے اس کو دے؟ لیکن جیسے کربلا پہنچتا ہے کہتا مومن میلے کپڑے ہیں، میں دھونے کے لیے تیار ہوں۔ بندہ دنیا میں کسی بھی سفر پہ جاتا ہے دو چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے کہ کھانا کہاں سے کھاؤں گا، رات کو سوؤں گا کہاں پہ۔ لیکن دنیا کا واحد سفر ہے جہاں دو چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، کھانے کا بندوبست بھی حسینی کرتے ہیں، سونے کا بندوبست بھی حسینی کرتے ہیں۔ ایسا جذبہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یا امام حسین کیا بنا رہے ہیں؟ اپنے رنگ میں آپ سب کو رنگ رہے ہیں۔ کیوں ہے کہ محرم میں کالے کپڑے پہنو تاکہ یک رنگ بنو، تم سب کی صفات کہ دور سے جب دشمن دیکھے تو یہ نہ دیکھے کوئی سفید آ رہا ہے، کوئی کالا آ رہا ہے، کوئی نیلا آ رہا ہے، ان سب کو یہ لگے کہ سارے کے سارے غم حسین میں کالا لباس پہن کر آ رہے ہیں، کہ حسین نے ان سب کے وجود کو ایک رنگ میں کیا کر دیا ہے؟ رنگ دیا ہے۔ مصائب ہوں تو ہر آنکھ سے آنسو ہو، تاکہ ہم کیا ہو جائیں؟ ہم صفت بن جائیں، ہم رنگ بن جائیں۔ جب محرم کے ایام آتے ہیں بڑے سے بڑا کنجوس بھی محرم میں کیا بن جاتا ہے؟ سخی بن جاتا ہے۔ کوئی سبیل لگاتا ہے، کوئی کسی کو نیاز کھلاتا ہے، کوئی ذکر حسین کرواتا ہے۔ یہ مولا حسین کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے وجود میں سخاوت کی صفت کو کیا کر رہے ہیں؟ پیدا کر رہے ہیں۔ بندہ مجلس حسین میں آتا ہے تو باحیا بن جاتا ہے، باہر جائے گا تو شاید گناہ کا سوچے بھی، لیکن حسین کی مجلس میں کبھی خیال باطل نہیں آتا۔ ذہن کس کی طرف ہوتا ہے؟ ابا عبداللہ حسین کی طرح ہوتا ہے۔ تو محفل حسین ہمیں کیا بناتی ہے؟ نورانی بناتی ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کامیاب بھی تب ہوگے جب تم سب ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ کب وہ کام تو ہمارا ہے، لیکن یہ بتاؤ اگر تم کسی شیعہ کو یا ہم اہل بیت کو، آج کوئی جوان کہے کہ مولانا میں اے کاش امیر المؤمنین کے زمانے میں ہوتا تو علی کو خوش کرتا، کوئی کہے اے کاش امام حسین کے زمانے میں ہوتا تو مولا کو خوش کرتا، کوئی صاحب حیثیت ہے کہے کہ کاش میں ائمہ کے زمانے میں ہوتا اور اپنے امام کو اپنے گھر میں دعوت دیتا۔ بڑا پیارا جملہ زیارت عاشورہ کا، اکرمنی معرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم، کہ خدا مجھے 3 چیزیں عطا کر، ان 3 چیزوں کے بعد خدا انسان کی آخرت کو آباد کرتا ہے۔ کہ پہلی چیز کہ مجھے اہل بیت کی معرفت نصیب فرما، کہ میں ان کے مقام کو سمجھوں، تاکہ میرے دل میں آل رسول کی کیا پیدا ہو جائے؟ محبت پیدا ہو جائے۔ دوسری چیز فرمایا صرف اہل بیت کی معرفت و محبت نہیں، اے خدا جو عاشق حسین ہے اس کی محبت بھی میرے دل میں نصیب فرما۔ اب کوئی مومن کہتا ہے میں امام حسین کو خوش کرنا چاہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں رتی برابر اس بال کا فرق بھی نہیں ہے۔ اگر تو ہمیں خوش کرنا چاہتا ہے، اگر تو حسین کے چہرے پہ خوشی لانا چاہتا ہے تو فرمایا کسی حسینی کے چہرے پہ خوشی لا، یہ ہنسے گا تو سمجھو تیرا مولا خوش ہوا۔ صحابی پہنچا اہواز سے چھٹے امام کی خدمت میں، یا ابن رسول اللہ، وقت کے حاکم نے 50,000 درہم میرے اوپر ٹیکس لگایا ہے، میں فقیر و غریب آدمی، مولا میں دے نہیں سکتا۔ امام نے فرمایا ہم کیا کریں، تو جانتا تو ہے حکومت جور و ظلم ہے، کہ مولا وہاں کا جو آفیسر ہے وہ آپ کا چاہنے والا ہے، ہاں اگر آپ سفارش کر دیں میرا معاملہ حل ہو جائے گا۔ امام نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کا رسول فرماتا ہے جو اللہ کے بندے کو خوش کرے گویا اس نے خدا کو خوش کیا، بالکل ایسا ہے جیسے خدا کو خوش کیا۔ خط لے گیا، پہنچا، اسے دیا، اس نے امام کی خط پڑھی، بوسہ دیا، آنکھوں پہ رکھا، کہا آجا مومن میرے گھر میں۔ کاپی منگوائی، 50,000 درہم کے ٹیکس کو معاف کیا کہ 2 سال مزید تمہیں معاف کروا رہا ہوں۔ جب جانے لگا تو مہنگا ترین قالیچہ دیا، اس کے گھر میں مرکب کھڑا تھا، سواری کھڑی تھی، یہ بھی اس مومن کو دی، کچھ پیسے بھی اس مومن کو دیے۔ کہ خوش ہوئے؟ کہ اتنا خوش ہوا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کہتا 2 سال ٹیکس معاف ہوا، 2 سال کے بعد مدینے گیا، چھٹے امام سے ملاقات ہوئی، امام نے پہلا سوال کیا، بتا اس نے تجھے خوش کیا کہ نہیں؟ میں نے کہا مولا اتنا خوش کیا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کہنا تھا۔ تو مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا مولا آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ کہ اس نے تجھے خوش نہیں کیا، اس نے جعفر صادق کو خوش کیا ہے۔ معرفت اولیائکم، فرمایا اگر مجھ علی کو خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے شیعہ کو خوش کرو، حسین کو خوش کرنا چاہتے ہو میرے چاہنے والے کو خوش کرو۔ کسی مومنہ نے خط لکھا کہ مولانا میرے محلے میں ایک شخص ہے، ہر سال کربلا جاتا ہے، اور اسے کہتی ہوں جناب میرا قرضہ تو نے پیسے لیے ہوئے ہیں، پیسے تو واپس کر۔ کہتا نہیں پیسے نہیں ہیں، لیکن میں مولا حسین کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ تو کسی مومن کو ناراض کر کے حسین کو خوش نہیں کر سکتا۔ علی ابن مہزیار 20 سال امام زمانہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی تو امام زمانے نے کہا علی ابن مہزیار اتنے سالوں سے میں اس خیمے میں تیرا بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوں، اتنی دیر کر دیا نے؟ کہ مولا اعتراض تو مجھے کرنا چاہیے کہ 18 سال سے میں آ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا ہم انتظار میں تھے، تو نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھی۔ مولا کیسی رکاوٹیں؟ کہ میرے شیعوں کو جا کر کہہ دو اگر ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھو گے تو تیرا امام تیرا خیال کیسے رکھے گا؟ کوئی حج پہ جا رہا ہے، کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، کوئی خیر و خیرات کروا رہا ہے، لیکن وہیں پہ کسی مومن کو دکھ دیا ہوا ہے، کسی کا مال کھایا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، ان کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، اگر تو ان کو خوش کرے گا۔ عجیب ہے۔ فرمایا اپنے تو اپنے۔ ایک خاتون کہتی ہے میں نے منت مانی، اگر قبول ہو گئی تو حضرت عباس کے حرم میں ایک دمبا ایک بکرا دوں گی۔ منت ہو گئی، حاجت روا ہو گئی، اپنی پونجی کمائی جمع کر کے وہ دمبا لے کر کہاں گئی؟ عباس علمدار کے روزے کی طرف۔ راستے میں چوکی تھی، روکنے والا متعصب ناصبی تھا، کہاں جا رہی ہو؟ کہ عباس علمدار کے پاس۔ تو کہا کہ بکرا کیوں لے کر جا رہی ہو؟ کہ منت تھی، نظر تھی، اللہ نے پوری کی ہے لہٰذا دینے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا ان خرافات سے باہر نکلو۔ بکرا اس نے مجھ سے لے لیا کہ کربلا جانا ہے ایسے چلی جاؤ۔ بوڑھی کہتی ہے بڑا روئی کہ جناب منت ہے میری، ایسے کیسے جاؤں خالی ہاتھ؟ کہ میں نہیں دینے والا۔ کہتی ہے پہنچی عباس کے حرم میں، کہ غازی عباس میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے لیا، ابھی میں آپ کے حرم میں لا بھی رہی تھی، بدبخت ناصبی اس نے میرے راستے کو روک لیا۔ بہت روئی، کہتی رات کو سو گئی، خواب کے عالم میں غازی عباس کو دیکھا۔ فرمایا بوڑھی خاتون رونے کی ضرورت نہیں، جو تو لائی تھی وہ عباس کو سمجھو مل گیا، تمہاری منت ہم نے مان دی، ہم تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، اگر نیت اچھی تھی، کسی کام کے لیے آ رہے تھے، پہنچ نہیں پائے، وہ الگ بات ہے۔ فرمایا ہم نے قبول کر دی۔ اس نے کہا مولا آپ نے تو قبول کی، لیکن اس بدبخت نے بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ، مجھے میرا بکرا چاہیے۔ حضرت عباس نے کہا بھائی ہماری خاطر اس بکرے کو بھول جا۔ کہ مولا کیسے بھولوں؟ اس نے بدتمیزی کی، اس نے بے احترامی کی، اس نے تانے دیے، آپ اسے کوئی سزا نہیں دیں گے؟ فرمایا ایسے سمجھو کہ عباس نے وہ بکرا اسے معاف کر دیا۔ کہ مولا میں کہہ رہی ہوں آپ تھوڑی سی کان کھچائی تو کریں اس کی، اس نے میرے ساتھ اتنی بے احترامی کی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں نا عباس کی وجہ سے اسے کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ کہ مولا معاف کیا، لیکن مجھے بتائیں تو صحیح اس دشمن پر اتنے مہربان کیوں ہیں؟ امام فرمایا اس کا عباس پہ چھوٹا سا احسان ہے۔ کہ مولا کیسا احسان؟ کہ ایک دن سفر پہ جا رہا تھا، اس کی گاڑی خراب ہوئی، گاڑی بیچ صحرا میں رکی، پانی اس کا ختم ہو گیا تھا، شدت پیاس سے گویا مر رہا تھا، چلتے 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 وہ کسی بستی کو ڈھونڈ رہا تھا، پر کوئی بستی اس کے راستے میں نہ آئے، بالکل سمجھو موت اس کے اوپر سوار ہونے والی تھی، یہاں تک کہ اس کی نگاہ ایک پانی کی نہر پہ پڑی۔ کہ اب جب پانی پر آیا اور اتنی شدت پیاس جو اس نے برداشت کی،
اس کے بجائے کہ وہ فوراً پانی پیتا، اس نے میرے حسین کو یاد کیا۔ کہ 5 منٹ اسے خیال آیا جناب ایک دن کی پیاس اور چند گھنٹوں کی دھوپ میں چلا ہوں، جان نکل رہی ہے۔ کہ جیسے اس نے پانی کو دیکھا اسے میرے آقا حسین یاد آئے، اور کہ جیسے حسین یاد آئے تو وہ سوچنے لگا میں اس پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ 3 دن کے نبی کا نواسا پیاسا تھا۔ کہتا یہ کہہ کر اس نے آنکھوں سے تھوڑے آنسو بہائے، کہا ان آنسوؤں کا قرضہ تھا، آج میں نے اتار دیا۔ یہ بوڑھی خاتون کہتی ہے واپس گئی، راستے میں وہ ملا اور پوچھا ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ کہ میں نے شکایت تو کی تیری، لیکن غازی عباس نے کہا میری وجہ سے معاف کر دو۔ کہ کیا مطلب میری وجہ سے معاف کر دو؟ کہ اس طرح سے بتایا پیاس لگی تھی، پانی کو دیکھا، تو نے حسین کو یاد کیا، چند قطرے آنسوؤں کے بہائے۔ کہ یہ جیسے جیسے سن رہا تھا اچانک گھٹنوں کے بل گر پڑا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہ جو کہہ رہی ہو سچ کہہ رہی ہو، مجھے نہیں پتا تھا کہ اگر ایک قطرہ بھی آنسو بہایا جائے اللہ کی دربار میں اس کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ تو میرے عزیز جو اغیار کا اتنا خیال رکھیں، کیا وہ اپنے چاہنے والوں کا خیال نہیں رکھیں گے؟ وہ تو صبح و شام خیال رکھتے ہیں۔ فرش عزا پہ بلانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ کا کیا رکھ رہے ہیں؟ خیال رکھ رہے ہیں۔ لیکن سوال اس بات کا ہے کہ ہم کتنا خیال رکھتے ہیں۔ یہاں تک ساتویں امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ کا چاہنے والا گناہ کر سکتا ہے؟ امام نے کہا کر سکتا ہے۔ کہ مولا ہم اس سے نفرت کر سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی شراب پیتا ہے، خدا نخواستہ کوئی بڑے گناہ میں مبتلا ہے، یہ تو چاہنے والا، اہل بیت کا ماننے والا، مثلا راشی ہے، گنہگار ہے، کہ مولا گناہ کر سکتے؟ کہاں کر سکتا ہے، انسان ہے، معصوم نہیں ہے۔ کہ مولا اس سے نفرت کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہرگز، کیونکہ ہمارا چاہنے والا ہے، نفرت نہیں کر سکتے۔ کہ مولا پھر کیا کریں؟ کہ اس کے عمل سے نفرت کرو، لیکن وہ طیب الروح ہے، اس کی روح پاک و پاکیزہ ہے، کیونکہ اس کے دل میں کس کی محبت ہے؟ ہم اہل بیت کی۔ کہ اس کی مثال ہیرے کی طرح ہے۔ ہیرا کبھی نالی میں گر جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، لیکن اسے پھر پانی میں دھو تو پھر چمکنے لگتا ہے۔ کہ تمہارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر مجلس حسین میں بلا کر غم حسین کے آنسوؤں سے تمہارے وجود کو دھویا جاتا ہے، پھر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کا یاد رکھ، جس طرح ایک اچھا دوست تمہاری خطا کو معاف کرتا ہے، آپ نے اپنے دوست کے پیسے چرا لیے، اسے پتہ چلا اس نے چرائے ہیں، وہ پھر بھی آپ کو معاف کرتا ہے۔ اس کی معافی تیرے اندر یہ جرت پیدا نہ کرے کہ تو دوبارہ اس کے ساتھ کیا کرے؟ جفا کرے۔ اب کیونکہ معاف کیا ہے، پوری زندگی اس کے ساتھ کیا کر؟ وفا کر۔ ایسی وفا جیسی کربلا میں جناب حر نے امام حسین کے ساتھ کی، ایسی شرمندگی جیسی کربلا میں جناب حر کے وجود میں تھی۔ فرماتے آنکھوں پہ پٹی، ہاتھوں میں رسیاں، سینے سے لگایا کہ حر آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہ مولا کاش اندھا ہو جاتا، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا۔ کہ حر ہاتھوں میں رسیاں کیوں باندھی ہیں؟ کہ مولا کاش ہاتھ کٹ جاتے، کبھی لجا میں فرس میں نہ پڑتے۔ کہ حر معافی مانگی ہے، دل سے رو رہے ہو، جنت کی مبارک بھی دے رہا ہوں، شہادت کا جذبہ بھی دے رہا ہوں، اب رونے کی ضرورت نہیں، اب خوش ہو جا، حسین نے تجھے جنت کی بشارت۔ لیکن کہ حر کا رونا تھا جو رکتا نہیں تھا۔ کہ حر پھر کیوں رو رہے ہو اتنا؟ کہ مولا ایک اجازت دیں۔ کہ کیسی اجازت؟ کہ مولا اجازت دیں تو میں زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگوں۔ یہ وہ عادت تھی جو امام حسین کو یہ صفت بڑی پسند آئی۔ کربلا کے کسی شہید کے ماتھے پہ زہرا کا رومال نہیں سوائے حر کے، یہ کم نہیں ہے۔ ہر شہید میدان محشر میں اٹھے گا وہ حر ہوگا جس کے سر کا تاج ہوگا۔ سیدہ زہرا کا رومال کیوں باندھا؟ کیونکہ حر با ادب تھا، اپنی بے ادبیوں کو سوچتا تھا تو اس کا جگر چیرتا تھا۔ کہ مولا اتنی اجازت دے میں زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگوں گا۔ اور جب حسین نے معاف کیا تو سمجھو میری بہنوں نے بھی معاف کیا۔ کہ مولا آپ صحیح تو کہہ رہے ہیں لیکن مجھے بڑی شرمندگی ہے۔ کہ اور ایسا بول کیوں رہے ہو؟ کہ مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا تو کچھ اماریوں سے کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، میں نے زہرا زادی کو بڑا رلایا ہے۔ اذن ملا، خاک کربلا پہ بیٹھا،
آواز دی کائنات کا سب سے بڑا گنہگار آج معافی مانگنے آیا ہے۔ بی بی نے انہوں محمد سے پوچھا سیدہ زینب نے، کون ہے جو چیخ چیخ کر رو رہا ہے؟ کہ اماں وہی ہے جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا، ماموں نے معاف کر دیا، سینے سے لگایا، لیکن اب ہم سے معافی مانگنے آیا ہے۔ بی بی نے کہا بچوں بڑے ادب سے جانا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا ماموں ہر۔ حسین نے بھائی کہا تو زہرا نے بھائی مانا، کا کہنا ماموں ہر، زہرا کی بیٹی تجھے سلام دیتی ہے۔ اگلے جملے نے اور کو اتنا رلایا، کہا اماں کہتی ہیں کہ آج میں علی کی بیٹی تجھ سے شرمندہ ہوں۔ سر پہ خاک کے کربلا ڈالی کہ میں گنہگار، مجھ سے شرمندہ۔ کہ اماں یہ کہتی ہیں علی کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آیا خالی ہاتھ نہیں گیا۔ کہ اور تو اس دن آیا ہے جب ہمارے پاس پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن حوض کوثر ہوگا، اپنے نانا کو کہوں گی اپنے ہاتھوں سے تجھے پانی پلائیں کہ نانا یہ اس دن آیا تھا جب سب میرے حسین کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ میرے عزیز قدر و قیمت جانو، فرش عزا وقت کو گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے وجود میں اہل بیت کی نورانیت کو پیدا کرنے کے لیے ہے۔ حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صفات حسین میں ڈھل جاؤ، ایک دوسرے کا درد، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھو۔ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو گھر میں سکون سے سو جائے اور دوسری طرف ایک مومن بے سکون ہو۔ وہ یہ سوچے میرے تن پہ لباس تو نہیں ہے پر دوسرے کی پرواہ نہ ہو۔ وہ علی جو اندھیری راتوں میں یتیموں کے گھروں پہ دستک دے کر کھانا کھلاتے تھے، جو فقیر کا سر اپنے گھٹنے پہ رکھ کے لوریاں سناتے تھے، یہ وہ مکتب ہے، یہ وہ مکتب ہے، یہ وہ کردار ہے جس نے آج دنیا میں آپ کو سرخرو کیا ہے کہ آپ سکون سے بیٹھو اور دوسرے ملک میں بچوں کو قتل کرتے رہیں، آپ سکون سے بیٹھو اور مسلمانوں کا خون پانی سے بھی سستا ہو کے بہاتے رہیں۔ فرما نہیں کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا، فرما ہم کریم ہیں، اگر شوق زیارت ہے اور کربلا آ نہیں سکتے، فرما خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ کسی بوڑھے نے کہا مولا مجھے خوف ہے کہیں مر نہ جاؤں اور آپ کی کربلا آ نہ سکوں۔ کہا زندگی میں آ سکو تو ایک بار ضرور آنا، کیونکہ مرنے کے بعد احساس ہوگا زیارت حسین کے ثواب کا فائدہ کتنا ہے۔ لیکن ہم کریم ہیں، یہ مت سمجھو پیسے نہیں مال نہیں تو ثواب زیارت نہیں ملے گا۔ فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کرو، میں کہوں گا لکھا جائے تیرے نام اعمال میں تو نے ثواب زیارت حسین کمالی۔ کا مولا اتنا آسان ہے، فرمانی ایک نشانی اگر تیرے اندر آ جائے۔ کا مولا کون سی نشانی؟ کہ جب مجھ غریب کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، کہ یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں چند جملے مصیبت کے، تاکہ ثواب زیارت لے کر فرش عزا سے بلند ہوں۔ ایسے سلام کرو جیسے زینب کبریٰ نے سلام کیا۔ السلام علی الحسین